أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بسم الله الرحمن الرحيم فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاطمة قرة عینی. وفي رواية فاطمة بضعة مني. بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک ھذا بہتان عظیم. سبحانک ھذا بہتان عظیم. سبحانک ھذا بہتان عظیم. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ. السلام مجھ گناہگار نکمے نالائق کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے عالم اسلام کی عظیم مادر علمی جہاں سے چشمے پھوٹ رہے ہیں. یہ جگہ مخزن علم ہے، منبع فیوض و برکات ہے. حافظ محمد حیات صاحب میرے بہت پرانے دوست ہیں، بڑی عرصے کے بعد ان کی زیارت ہوئی ہے. انہوں نے فرمایا ہے نا ابھی مسجد حاضہ کی پلاٹ بن رہا تھا تو ہم کھیلتے تھے اور ہم بھی دیکھتے تھے. الحمدللہ آج رنگ ہی رنگ ہے، نور ہی نور ہے، راحت ہی راحت ہے، سعادت ہی سعادت ہے. ایک حدیث پاک کی طرف ایک بڑا خوبصورت اشارہ دیتا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. جہاں صالحین امت کا ذکر ہو وہاں رحمت نازل ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جہاں صالحین کا ذکر ہو جہاں بھی ہو. غوث العظم تو بغداد میں ہے، داتا گنج بخش اجمیری لاہور میں ہے، مہر علی شاہپور میں ہے. آپ کہیں بھی ان کا ذکر کریں تو رحمت کا نزول ہوتا ہے. جہاں بیٹھے بھی ہوں ذکر بھی ہو رہا ہے وہاں کیفیتوں کا کیا حال ہوتا ہے. ادھر تو ماشاءاللہ قبلہ عطا و رسول سے ہی تشریف فرمائیں. آپ تشریف فرمائیں کس کس کا نام ہو، سارے ہی الحمدللہ میری آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے. چونکہ اماں صاحبہ قبلہ کا ختم شریف ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کچھ خواتین امت کا اور حضور امت سے پہلے کا صرف 15 منٹ میں کوشش کرتا ہوں کہ گفتگو کو ختم کر دوں، کیونکہ میرے علماء و صلحاء نے نماز عشاء کی امامت بھی کرنی ہے. حضرت شیخ رکن عالم قاری عبدالرشید صاحب قبلہ جڑے اچھے ہوندے نا اچھے ہی ہوندے. اچھا بھاویں بظاہر چھکے ہی ہوندے ول بھی اچھے ہوندے. ایک جملہ بولتے ہیں فارسی میں صدر ہر جا کے بشنی بنشیرت صدر. آپ صدر ہو، علم والا ہو، عشق والا ہو، مقام والا ہو، کہیں بھی بٹھا دیں وہ مقام والا ہے. اور مجھ جیسے کمینے کو ادھر بٹھا دیں تو کچھ بھی فرق نہیں. صدر جہاں بھی بیٹھے گا رکن عالم جہاں بھی ہوگا رکن عالم ہوگا، مخدوم جہانیہ جہاں بھی ہوگا مخدوم جہانیہ ہوگا. اب سب کی آواز آئے
میرا اویس قرنی جہاں بھی ہوگا اویس قرنی. مجھے ایک بزرگ نے دعا کی قبولیت کے 4 نام دیے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. مولانا کوکب صاحب قبلہ، آپ حضرات میرے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، سارے شہزادگان، سارے حضرات، اس لیے یہ میں تحفہ دے رہا ہوں. قاضی اختر شاہ صاحب قبلہ، اس نے کہا، وہ بزرگ تھے رحیم یار خان کے، بڑا عرصہ گزرا ان کا خانقاہ شریف میں، کہنے لگے مولانا جب بھی دعا کرانی ہو تو 4 نام لے لینا، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ، حضرت اویس قرنی، حضرت خواجہ عبدالخالق اویسی، محکم الدین سہرانی. وہ اللہ نے ناموں میں بھی بڑی برکت رکھی ہے، بلکہ اگر میں کہوں تو آپ بھی ذرا مظاہرہ فرمائیں، کچھ ناموں میں بجلیاں بھی ہیں، کرنٹ بھی لگے ہوئے ہیں تو وہ نام چلے میں ایک نام لیتا ہوں، اس مہینے کو اس نام سے نسبت ہے، میں جیسے شروع کروں گا نا تو آپ کرنٹ محسوس کریں گے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین ملت حضرت شاہ احمد رضا حضرت قبلہ خان بھی فرمایا کرتے تھے، ساری دنیا علم پہ ناز کرتی ہے، احمد رضا پہ علم ناز کرتا ہے. اور یہ جو ہستی آپ کے سامنے ہے یہ بھی جانشین اعلیٰ حضرت ہے. بس اب ایک نکتہ جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وہ میں عطا کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کچھ ہستیوں کو اللہ نے بڑی فراست عطا کی، بے مثال فراست عطا کی. اس میں ایک جملہ آپ سارے حضرات سن لیں. فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کی عظمت اور فراست پر لاکھوں سلام کہ آخری وقت میں نام لیا تھا اگر میرے بعد کسی کو خلیفہ بنانا تو فاروق اعظم کو بنا لینا. نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا، مجھے افسوس ہو رہا ہے، میں نے کیا کہا ہے. فرمانے لگے یہ چوائس میری نہیں ہے. کہا کیسے؟ کہا حضور نے جب فرما دیا تھا اللہم اید الدین بعمر، اللہم اید الاسلام بعمر، تو اشارہ کر دیا تھا اگر کرسی خلافت کو پوچھا کیسی تو یہ فاروق اعظم کیسی. یہ ابو بکر بلکہ ایک منٹ ٹھہرے ذرا، آپ مجھے سبحان اللہ بھی سنائیں اور بڑی مزے سے عشق والی نعرہ بھی لگائیں. یہ عشرہ مبشرہ ہیں نا جتنے، ان میں اکثریت حضرت ابو بکر صدیق کی تبلیغ سے مسلمان، ان میں سے اکثریت جو ہے عشرہ مبشرہ کی اکثریت، حالوی غور نے پتینا عشرہ مبشرہ کی اکثریت صدیق اکبر کی نگاہ فراست. تو فرمایا ایک تو یہ، اور دوسرا میں اشارہ دیتا ہوں اے پہلی بجھارت، ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. الحمدللہ میں خوب بڑا فخر محسوس تھا کہ وہ حضرات پہنچ گئے میں. حضرت بی بی صفورہ نے شعیب علیہ السلام کو آ کر کہا بابا ایک قوی اور امیر بندہ ہے جو باہر بیٹھا ہے، اس نے پانی بھرنے میں ہماری مدد کی ہے، لگتا ہے کوئی شان والا ہے، اگر کہیں تو میں بلا کے لے آؤں اور آپ اس کو اپنی رحمت و کرم سے نواز دیں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حضرت شعیب چونکہ بیٹی بھی تو شعیب علیہ السلام ہے. نہیں ابھی بھی آپ میرے ساتھ نہیں بول رہے لیکن اب ضرور بولیں. ادھر موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ بن رہی ہے، ادھر شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہے، ادھر بھی نبی ہے ادھر بھی نبی ہے. سبحان حضور شہزادہ تاؤ رسول صاحب حضرت عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے امام غزالی نے لکھا ہے. فرماتے ہیں حضرت بی بی آسیہ کی فراست پر وقالت امرأة فرعون قرۃ عینک لی ولک لا تقتل. تاکہ بہت سارے حضرات بیٹھے ہاتھ پکڑ لیا فرعون کا، فرمایا خبردار اس کو مت مار، لا تقتل عسى ان ينفعنا، شاید یہ ہمیں نفع دے. اللہ رسول کے کلام میں عصا جو ہے یقین کا معنی بھی دیتا ہے. اللہ رسول تو کہنے لگے شاید یہ ہمیں نفع دے، اس کو قتل نہ کرو. موسیٰ علیہ السلام پر تلوار اٹھائی تھی نا فرعون نے، عصا او نتخذہ ولدا. تو کہتے ہیں
جس نے تلوار اٹھائی تھی وہ غرق ہو گیا، جس نے ان ینفعنا کہا تھا اس کو ایمان کی دولت نصیب ہو، کہا جو تھا عسیٰ ان ینفعنا کہ ان قریب یہ ہمیں نفع دے گا، تو بولیے سب سے بڑا نفع ایمان کا ہے، اور وہ اللہ کے نبی کے دربار اور عزت و ادب سے نصیب ہو رہا ہے۔ اجن بھی توجہ نہیں تھی، سب سے بڑا انعام ایمان ہے، اور وہ کس کے ادب سے؟ اللہ کے نبی کے ادب سے نصیب ہو رہا ہے۔ بڑی بڑی بیویاں ہیں جن کی شان ہے، اور میرے علماء اور خطبہ سن لیں، اسلام کی عظمت پر جس نے پہلی قربانی دی ہے وہ بھی بی بی ہے۔ ہماری اماں صاحبہ نے صابری صاحب قبلہ کئیوں کا لنگر پکایا ہوگا، کئی حضور کے مہمانوں کو لنگر کھلایا ہوگا، کئیوں کے کپڑے دھوئے ہوں گے۔ اگر آپ کے وجود میں طاقت ہے تو میں بھی پوری طاقت لگا دیتا ہوں، سب کی آواز سنوں گا، جس کا وجود فیض ملت سے لگا ہو۔ ایک منٹ ٹھہریے میں ایک اور پہلی بجواتا ہوں۔ حضرت بی بی حاجرہ نے کہا، یہ جو آپ جنگل بیابان اور دشت میں مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو، امرک اللہ بہذا، سبحان اللہ، عبد اجاز صاحب جزاک اللہ، تو بڑھا کہنے تھے تو ایسا ہی بڑھے کہنے سے تھے، جنہاں بزرگاں دے لنگر کھا دیں بڑھے نہیں تھی سکتے، شاباش۔ امرک اللہ بہذا، اے خلیل کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ خلیل مسکرا دیے اور کہنے لگے، حاجرہ تجھے کیسے پتا چلا ہے؟ اس نے کہا نبی کے کپڑے سے فیضان ملتا ہے تو ہمارا تو وجود آپ کے وجود سے لگا، نبی کے کپڑے سے، نبی کے وجود کو جو کپڑا لگے وہ فیضان عطا کرتا ہے، اور خلیل اللہ آپ کا جو جسم ہمارے وجود سے لگا ہے، روشنیاں ہی روشنیاں مل رہی ہیں۔ کہا پھر سمجھ گئی ہو یہ اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا پھر آپ جائیے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، اللہ وہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ میں یہ اشارہ کرے نا، نبی دی دادی اتنی فیضانہ نہیں ہے، اچھا پھر نبی پاک کے کلام کو سمجھنا ہر کہمے کا کام نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں حضرت بی بی خاتون جنت کو فرمائے گا، آپ ہی مجھے ملو گی اس عالم میں سب سے پہلے۔ اچھا اب میں آپ کو ذرا چھیڑتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں مر رہا ہوں تو ہی سب سے پہلے مرے گا، لاحقہ یلحقو کے الفاظ ہیں، فرمایا فاطمہ بیٹے آپ کی ہماری ملاقات سب سے پہلے ہوگی۔ اچھا میں ذرا آپ سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہوں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی شہادت کا وقت آیا مسکرا دیے، گھر والوں نے کہا مسکرائے کیوں ہیں؟ فرمایا ابھی حضور جلوہ گر ہوئے ہیں، اور فرمایا عثمان تو روزے سے ہے، کیا ہی اچھا ہے روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا۔ میں جو ہے بلڑا بولیں دا بیٹا تو زیادہ تھوڑا جو میں بولو چاہ، آج روزہ ہمارے ساتھ افطار کر لو، یہ فرمایا آج جمعہ ہے، وہ جمعے کا دن تھا، آج جمعہ ہمارے ساتھ پڑھ لو۔ تو آستان عالیہ فیض ملت پر حاضری دینے والے حضرات اگر وجود میں خیج بڑا ہے تو بولو، ادھر جمعے بھی ہو رہے ہیں، افطاریاں بھی ہو رہی ہیں، افطاریاں بھی ہو رہی ہیں، ادھر جمعے بھی ہو رہے ہیں، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، اور سعید بن مسیب فرماتے ہیں اذانیں بھی ہو رہی ہیں۔ سبحان اللہ، واہ دل تا دے آج بندہ بولے ہی بیٹھا نہیں، یہ تو میں نے ویسے محبت میں آپ کو کہہ دیا ہے۔ تو حضور نے پھر ازواج مطہرات نے کہا آقا بیٹیوں میں تو سب سے پہلے آپ کو حضرت بی بی فاطمہ ملیں گی، ہم میں سے فرمایا بڑے ہاتھ والے جنہوں نے حضور فیض ملت سے سبق پڑھا ہے نا وہ بڑے، فرمایا لمبے ہاتھوں والے۔ تو بیویوں نے وہ فٹ اور پیمانے اٹھا لیے اور ہاتھ ناپنا چاہتا تو بی بی سودا کا ہاتھ لمبا نکلا، ان کا پھر میں ملوں گی۔ ابو بکر صدیق کو پتہ چلا، فرمایا نبی کی گھر والی ہو، تم نے حقیقت کلام نبوت کو سمجھائی۔ میرے خیال میں حق بڑھ دے اگر کوئی بولے، فرمایا
فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی حقیقت کو آپ نے نہیں سمجھا. کہا یار غار ابو بکر صدیق خلیفہ اول جانثار رسول. اور میں اب بڑا عظیم لفظ بول رہا ہوں، حسن نبوت کی تجلی ہے اول. یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ نے بولا یہ مقصد نہیں ہے تم نے ہاتھ ناپنا شروع کر دی. اس سے مراد یہ ہے کہ جو صدقہ و خیرات میں کثرت کرتی ہے. اور بی بی صاحبہ ہماری اماں کوکب سنگھ کی دادی اماں، اور دیکھو کتنی بڑی ہستی کی بیوی ہے، اور کتنے مشائخ اور کتنے علماء کی ماں ہے، کتنوں کی نانی اماں ہے، کتنوں کی دادی اماں ہے. سبحان اللہ. اگر آپ نے کبھی ہیڈ دیکھا ہو نا، ہیڈ، تو اس ہیڈ سے کئی شاخیں نکلتی ہیں. اس اماں سے بھی کئی شاخیں نکلی ہیں. کوئی ولی بن گیا، کوئی عالم بن گیا، کوئی کتب بن گیا، کوئی حافظ بن گیا. تو اللہ کی عزت کی قسم یہ سارا گھرانہ ہی فیضان کا گھرانہ ہے. اور فیض تو اور بھی بھائی ہوتے ہیں، یہ ہے ہی فیض. چھوڑے تو پھر حضرت بی بی زینب کا نام نکلا، ان کا وہ صدقہ و خیرات زیادہ کر. ابھی میں نے بس اب میں اسی بات پر ختم کروں گا. حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے جنہوں نے، میں آپ کو کتب معتبرہ میں دکھا سکتا ہوں، جنہوں نے حجاج بن یوسف کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو ساتھ جوتا لے کر بیٹھ گئے. اس نے سلام پھیرا. حجاج جیسے شقی القلب ظالم سفاک درندے کو کہا تجھے ابھی تک نماز کی تمیز نہیں آئی؟ آئینے جہاں مردہ ہے گوئیے بے باقی. تو سمجھا نہیں ہوگا کریں گے. حجاج جیسے ظالم کو للکار دیا تو تمہیں نماز پڑھنے کی تمیز نہیں. لوگوں نے کہا حضرت ادھر ہو جاؤ، پتہ اس کو جانتے بھی ہو. فرمایا اس کو اچھی طرح جانتا ہوں، ہے تو اللہ کا بندہ نا، اور میں اللہ کی حفاظت میں ہوں، رسول اللہ کی. اچھا پھر دوسری دفعہ علامہ قربان صاحب جب ملا نا یہ، پھر ایک دفعہ آیا تو کہنے لگا حضرت جب بھی نماز پڑھتا ہوں آپ کا جوتا سامنے آ جاتا ہے. سید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ یہ سبق پڑھا رہے تھے تو ایک شاگرد کے بارے میں پوچھا. اس سے بڑا پیار تھا. فرمایا یا میرا شاگرد حاضر باش شاگرد ہے، وہ آج نہیں آیا. کہنے کہ حضور اس کی گھر والی فوت ہو گئی. اور سنبھلائے ذرا، اس کی گھر والی فوت ہو گئی. صاحب صاحب کی بلا آپ تو میرے لیے خصوصی طور پر دعا کرتے ہیں نا، آج کچھ حق زیادہ ہو جائے گا. تیسرے دن وہ طالب علم آیا تو اس کو فرمایا تیری گھر والی فوت ہو گئی ہے. تعزیت کی، افسوس کیا. فرمایا کل اماں کو بھی ساتھ لے آنا. کل اماں کو بھی ساتھ لے آنا. دوسرے دن طالب غریب طالب بے قصد طالب جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا فرمانے لگے تیری گھر والی فوت ہو گئی ہے. جو بندہ شادی شدہ ہو پھر اس کی گھر والی، پھر اس کا وقت بڑا مشکل گزرتا ہے. اللہ نے مجھے حسینہ جمیلہ بیٹی دی ہے. خلیفہ وقت نے بھی میری بیٹی کے لیے خطبہ پیش کیا ہے، لیکن میری بیٹی سیدہ زہرا کی غلام ہے. وہ غریبوں کو پسند کرتی ہے، عمرہ سے نفرت کرتی ہے. پسند کرتی ہے عمرہ. بس میرا جملہ قبول ہو گیا، ادھر بھی ادھر بھی قبول ہو گیا. ماں کو لے آنا. ماں آ گئی اور آپ نے نکاح پڑھا دیا. حضرت سیدنا سعید بن مسیب خیر التابعین، اس جملے پر حضور سبحان اللہ فرمائے، خیر التابعین نے نکاح پڑھا دیا اور رخصتی ہوئی. دوسرے دن بیٹی کو رخصت کر دیا. کہا اندر سے باہر نکلو. ہاتھ میں ہاتھ پکڑا دیا. میں سوال کرتا ہوں کیا شادیاں ایسی ہوتی ہیں؟ میرج ہال نہیں تھا، کھانا نہیں تھا، ولیمہ نہیں تھا، سج دھج نہیں تھی، شان و شوکت نہیں تھی، روشنیاں نہیں تھی، بجلیاں نہیں تھی، کمکمے نہیں تھے. ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھ اور فرمایا یہ اپنے وقت کی عابدہ زاہدہ ہے جو میں تیرے حوالے کر رہا ہوں. چوکیں ذرا، بڑی توجہ کریں اور تیاری کریں. دوسرے دن پھر تشریف لائے. سوٹی دی ہاتھ میں اس اپنے طالب علم کے، اگر یہ ضد کرے تو اس کے ساتھ سیدھا کر دے.
خیر اندر آ گئے، میل ملاپ ہو گیا. ایک روٹی لٹکی کھڑی تھی، تنا جو کو مسئلے. تو حضرت اس آپ کی بیٹی نے پوچھا، سید ابن مسیب کی بیٹی نے، ہم نے کہا مت یہ کیا ہے؟ اس نے کہا مزدور بندہ ہوں، آج تو کچھ کما لیا تھا، یہ کل کے لیے روٹی رکھ لی ہے. کہا میں تو سمجھا تھی کہ ابا جی ٹھیک جگہ پر پہنچے ہیں لیکن بھول گئے ہیں. مجھے تو فرمایا تھا میں اس شخص سے تیرا نکاح کر رہا ہوں جو بہت بڑا متقی اور متوکل ہے. اس نے تو یوں کہا. اس نے کہا یہ آپ کو پسند نہیں ہے؟ فرمایا بالکل پسند نہیں ہے. اب جتنے حضرات تنگ ہو نا، وہ جی مسجد میں پیسے نہیں ملتے، فلاں چیز نہیں ملتی، پھر خیال نہیں کرتے اماموں کا خطیبوں کا، وہ ذرا بولو تو پھر مجھے مزہ آ جائے. آپ نے فرمایا اللہ پر توکل اسی کو کہتے ہیں، جاؤ یہ خیرات کر دو، جس نے آج دی ہے کل بھی عطا فرمائے گا. صحابہ در صحابہ در صحابہ. بس میرے ساتھ بول دیں کہ آپ اس وقت جو ہے ہم سفر میں ہیں اور ہمارا سفر ربیع الاول شریف تک ہے. اس وقت ہم سفر میں ہیں، سفر المظفر، سفر بھی مظفر ہے. پھر ہم انشاءاللہ ربیع الاول کی تیاریاں فرمائیں. اور اس دفعہ تو OIC تو میں مذاق کا عادی نہیں ہوں، میں نے کبھی مذاق نہیں کی، میرے حضرات جانتے ہیں. بہت کم کہیں ایسے ہوتا ہے، کچھ ہمارے تو مذاق سے رہتے ہی نہیں ہیں. اور تمہاری عادت مبارک ہے، ادھر مذاق بھی بڑھ گیا. تو صحیح مہربانی کرو، رجحان بدلو، سنجیدگی، وقار، متانت. بندہ سامنے آئے پتہ چلے حضور کا غلام آ رہا ہے، امام آ رہا ہے، حضور کا غلام آ رہا ہے، ہمارا قائد آ رہا ہے. سبحان اللہ. مجھے اجازت دیں میں ایک قائد کا نام لے لوں، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی حق کو صداقت کی نشانی. اور ایک اور نشانی بھی تھی، ان بچوں نے تو نہیں دیکھی، اس کا ترہ ہی اتنا مرد حق، مرد غازی، خان نیازی. اچھا یہ ایسا ہوا کہ آج سے تقریباً 30 سال پہلے مولانا عبدالرشید میں آپ کو ایک رپورٹ دوں، یعنی ہماری عظمت یہ تھی، ہمارا حال یہ تھا. اب تو کوئی نظرتا ہی نہیں، ہم کیا کریں، سینہ پیٹتے ہیں، سر پیٹتے کیا کریں. اچھا ریاض ویر صاحب قبلہ انجمن طلبہ اسلام کو اللہ نے عروج عطا کیا تو لڑائی ہو گئی جمعیت کی اور اس کی، انجمن طلبہ اسلام کی. اس وقت الحمدللہ انجمن کو بڑا عروج تھا، تو اے سی نے جتنے بھی انجمن طلبہ اسلام کے جوان تھے ان کو پکڑوا دیا. اختر شاہ صاحب قبلہ حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی لاہور سے سفر کر کے آئے اور یہاں جامعہ کے باہر، یونیورسٹی کے باہر، اولڈ کیمپس میں باہر جلسہ کیا. ہزاروں کی تعداد میں علماء تھے. اور اب ان کا خطاب سنیے. فرمایا وی سی چوہے، یہ آپ کے الفاظ ہیں، وہ وی سی چوہے 12 گھنٹے کا وارننگ اور الٹیمیٹم دے رہا ہوں، میرے بچے چھوٹ کے باہر آ جائیں، نہیں تو تجھے کوئی سوراخ نہیں ملے گا جہاں تو چھپ سکے. کبھی تو ہمارا یہ حال تھا، ہون والا بنے دے کر دیں بات چھوڑو. قاری قاسم سے بعد میں نماز پڑھانی ہے، باقی حضرات میں نماز پڑھانی نہیں، یہ ڈیوٹی ہے نا، ڈیوٹی دینی چاہیے. تو بس میری گفتگو ختم ہو گئی. دعا کریں اللہ ہمیں کوئی نیازی جیسا عطا فرمائے، اللہ ہمیں کوئی نیازی جیسا عطا فرمائے، کوئی نورانی جیسا عطا فرمائے. اب تو بس کہت الرجال ہے. اللہ وحدہ لا شریک اماں صاحبہ کی قبر کو بخیر نور فرمائے. حضور فیض ملت کے فضل و برکات سے اللہ آپ سب کو منور کرے. ختم سے